الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ العظیم۔ ہمارے ہاں مہر سے متعلق کچھ غلط کانسیپٹ رائج ہیں اور ہم زمانہ قدیم سے اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رجحان تو یہ تھا کہ مہر کی رقم جو تھی وہ لڑکی کو نہیں دی جاتی تھی اور لڑکی کے ورثاء اس کو بغیر اجازت استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا رجحان یہ تھا، دوسرا کانسیپٹ یہ تھا کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو مہر کی رقم ادا ہی نہیں کرتا تھا اور وہ ساتھ زندگی گزارتے رہتے تھے، اور پھر جب لڑکی یہ دیکھ لیتی کہ جی اب مجھے مہر ملنا ہی نہیں ہے تو وہ بعد خاصہ جو ہے وہ مجبوری کے طور پر اپنا مہر معاف کر دیا کرتی تھی۔ تو اب زمانہ جاہلیت تو ختم ہو گیا، لیکن اس کی باقیات اب بھی ہم میں باقی ہیں۔ اور یہ دوسرا جو کانسیپٹ ہے یہ تو بہت زیادہ ہمارے یہاں رائج ہے کہ مہر لکھوا تو لیا جاتا ہے لیکن پھر لڑکی کو ادا نہیں کیا جاتا ساری زندگی، اور اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو پھر لڑائی جھگڑا کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مہر جو ہے وہ خالصتاً لڑکی کا حق ہے، اس کو فوراً جو ہے وہ حق ادا کر دینا چاہیے۔ اگر آپ نے اس سے جبراً معاف کروانے کی کوشش کی تو وہ شاید معاف تو کر دے، لیکن یہ معافی قابل اعتبار نہیں ہے اور آپ کو عند اللہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی شخص لڑکی کا مہر دیے بغیر مر گیا تو میت کے مال میں سے پہلے جو ہے وہ بطور قرض مہر جو ہے وہ نکال کر کے بیوی کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو بیوی کا حصہ بنتا ہے وہ بھی اس کو دیا جائے گا۔ تیسرا کانسیپٹ ہمارے یہاں یہ ہے کہ لڑکی والے اس کا مہر جو ہے وہ بہت زیادہ طے کرا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے، اور شرعی طور پر یا تو مہر مثلی ہونا چاہیے۔ مہر مثلی سے مراد یہ ہے کہ اس کی خاندان کی اور عورتوں کی جو نکاح ہوئے اس میں جو مہر رکھوایا گیا وہی مہر جو ہے نا وہ رکھ دینا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے جو لڑکے کی انکم ہے، جو اس کی معاشی حالت ہے، اس حساب سے جو ہے نا وہ مہر رکھوا لینا چاہیے تاکہ لڑکا جو ہے وہ بر وقت اس کو ادا کرتے اور اس حق سے جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائے۔ چوتھا کانسیپٹ ہمارے یہاں جو بہت خراب ہے وہ یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ لڑکا طلاق کے وقت دیتا ہے، نکاح کے وقت نہیں دیتا۔ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مہر جو ہے وہ نکاح کے وقت کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی نکاح ہو فوراً جو ہے وہ لڑکی کو اس کا حق ادا کر دینا چاہیے، طلاق تک کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ مہر جو ہے وہ اس وقت دیا جاتا ہے جب خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور اب جو ہے نا وہ دونوں میں ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے اور جدائی کی صورت ہو جاتی ہے، تب جو ہے وہ لڑکی کا مہر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ حق ہے لڑکی کا۔ قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ لڑکیوں کو ان کا حق صدقاتہن نحلہ، یعنی مہر جو ہے وہ ان کو دے دو، اور اگر وہ تمہیں کچھ معاف کرتی ہیں تب یا پھر تمہیں دیتی ہیں تو تمہارا استعمال کرنا وہ مباح ہے۔ اچھا، یہ جو معاف کرا لیا جاتا ہے، یہ معاف اگر آپ نے کروانا ہی ہے تو پہلے سارے مہر کی رقم جو ہے وہ آپ لڑکی کو دے دیں، اس کو اس کا مالک بنا دیں، اس کے بعد اگر وہ چاہے تو وہ آپ کو دے دے، یا کچھ حصہ آپ نے دے دیا اور بعد میں اگر وہ خوشی خوشی معاف کر دے تو پھر معاف بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بالکل معاف نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ خوشی خوشی معاف کر دے تو جو ہے نا وہ معاف بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن عموماً ہمارے یہاں اس طرح ہوتا نہیں ہے، بلکہ لڑکی جو ہے وہ خود معاف کر دیتی ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھ لیتی ہے کہ جی اب مجھے مہر تو مل نہیں رہا، اور اگر میں مانگوں گی تو وہ لڑائی جھگڑا ہوگا، تو اس سے بہتر ہے اس سے بچنے کے لیے معاف ہی کر دو۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو غلط کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں مہر کے متعلق، اس کو رائج نہیں کرنا چاہیے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں برکت رکھی ہے۔ الله ربي
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله